سر کہا جا رہا ہے اقتدار کے وانوں سے یہ بھی تو خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے اب اسلام آباد کی نسبتاً سخت جیل میں شفٹ کیا جائے گا، مطلب حالات ان کے لیے سختی بڑھ رہی ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں وہ بڑھے گی، وہ تو بڑھتے جاؤ، وہ تو میرا خیال ہے عمران بڑا ایک معاملے میں ضدی آدمی ہے، وہ قائم رہے، اس کو نہیں فرق پڑے گا۔ وہ اب اس کو ایک یہ بھی ہے جو ہمارے وقت میں اتنی نہیں تھی ہوتی، اب اس کو تھوڑی سی مذہب کی بھی ایک وہ ہے، سہارا ہے، اور وہ اس لیے وہ اس کو نہ سمجھیں کہ وہ از اے ایزی بائٹ ٹو سوالو، وہ آسان نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے سر 9 مئی کے بعد اگر ہم کیس اس کے خلاف سارے جھوٹے ہیں، تو سر ہم اگر 9 مئی کی بات کریں، جی اگر ہم 9 مئی کی بات کریں تو 9 مئی کے بعد آپ کے خیال میں کیا یہ سب ہونا ہی تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پی ٹی آئی اس کو سنوار سکتی تھی اگر وہ ڈائیلاگ کی طرف جاتی، مذاکرات کی طرف جاتی، یا معافی مانگ لیتی تو شاید چیزیں سنبھل جاتی، یا 9 مئی ہو گیا تھا تو یہ ہونا ہی تھا؟ دیکھو یہ ہر کسی سے ہونا ہے، ہر کسی سے ہونا ہے، یہ آپ بچ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے کہ جی ہم 9 مئی میں نہیں تھے یا تھے۔ 9 مئی کا جو جس طرح سزائیں ہیں، اور سزائیں کیوں نہیں ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ 5 اگست کو لوگ نکل آئیں گے۔ اچھا، اب اتنے ڈری ہوئی یہ گورنمنٹ ہے کہ عمران سے اتنی ڈری کہ الیکشن سے 3 دن پہلے انہوں نے 4 مقدمات کے 3 مقدمات میں اس کو 14 سال اور 10 سال کل کوئی 36 سال سزا دے دی تھی، جس میں وہ سائفر تھا جو کیس ہی صفر ہے، کوئی کیس نہیں بنتا، جس میں وہ عدت والے تھا جو کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ نکاح اس نے جلدی کر لیا تھا نا، 2-3 دن کا کوئی فاصلہ، وہ حالانکہ جو اسلام یہ کہتا ہے، اور بہت سارے ملاؤں نے علماء نے یہاں کے ٹیلی ویژن پہ بات کی کہ یہ عورت کی گواہی اس پہ، جی بالکل کافی فضول ایک کیس تھا، ہاں، اور اتنا فضول کیس تھا، اس میں شہادتیں اتنی فضول تھی، ملازم جو باتیں کر رہا ہے اور دیگر جو باتیں، وہ خاور مانیکا جو ایک پہلے کہتا ہے کہ جی میری جیسی پارسا عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، تو میڈیا میں کہا، اور پھر اس کے خلاف پرچہ کرا دیا زنا کا۔ اب وہ جو یہ اس قسم کے بیہودہ کیسز بنانے، انہوں نے جو یہ بنایا توشہ خانہ 1، وہ جو گھڑی کا، وہ جس بندے نے گھڑی دیکھی نہیں کبھی، وہ نہ وہ گھڑی دیکھی، وہ دیکھتا ہے اس کا ایک فوٹو کاپی اور اس کی ویلیو بتا دیتا۔ اب اور پھر یہ ایک یہ جو کیس توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 ہے، یہ دراصل کیسز ہیں خاص کر توشہ خانہ 1 آف ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ ان کا ڈیفینس بڑا آسان ہے، ڈپارٹمنٹل پریکٹس میں بتائیں جی کون کون پہلے لے کے گیا۔ اب آپ اس کے نیچے دیکھیں گے کہ مریم نواز ایک BMW لے گئی ہے، جو کار لے جا ہی نہیں سکتی، نکل ہی نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب کا نام ہے، بہت سارے لوگوں کا نام ہے اس میں۔ نواز شریف نے ہر قسم کی جولری لی ہے، اس نے موٹر کار، اس نے مرسیڈیز بام پروف لی ہے، خبر نہیں کیا کچھ۔ تو یہ تو ایک ڈپارٹمنٹل پریکٹس، اس کا ڈیفینس ہے، ختم، یہ چول کیس ہے۔ اسی طرح وہ جو القادر ٹرسٹ ہے، اس میں اس کو بھی پکڑا ہوا ہے، انہوں نے پکڑا نہیں، اس کو الزام اس پہ لگایا ہوا ہے، وہ ملک ریاض پہ۔ کیا مطلب ہے، یہ کوئی کیس بنا سکتا ہے؟ ہر کیس کے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو دیکھو۔ بیک گراؤنڈ اس کیس کی یہ ہے کہ یہ کب کہاں ہوا ہے، کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یا برطانیہ کی کوئی بھی عدالت ہے یا کوئی بھی ادھر ادارہ ہے، اس نے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے تقریباً یہ 190 کو 200 سمجھے 200 پاؤنڈ یعنی کوئی $300 ملین یہ پکڑا دیے ہوں کسی کو کہ جا کے آپ جس اکاؤنٹ میں چاہو آپ جمع کرا لو، اور اپنے ملک سے $300 ملین جانے کے لیے تیار ہو، اور آپ
وہ بینک اکاؤنٹ ملک ریاض کے میں جمع کرا دیں, سپریم کورٹ کے ایسکو اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں, یا کہیں جمع کرا دیں. یہ کہاں کب کا یہ بینکنگ جانتے ہیں؟ بینک کے پریزیڈنٹ کو ہل کے اٹھ کے آیا ہوگا, اور جہاں وہ چیک پڑا ہوگا اس نے اپنے ہاتھ سے دیکھا ہوگا, اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا ہوگا, یا کرائم ایجنسی کے ادھر ایجنٹ کو بلا کے, یا ملک ریاض کے. ملک ریاض نے ظاہر ہے اپنی منی ٹریل دے دی, تبھی تو پیسہ پاکستان ادھر سے نکلا. جی بالکل, برطانیہ سے. اب برطانیہ سے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک $300 ملین کا ایک چیک ہے جو ایک ایجنسی نے دستخط کر کے دے دیا کہ اب آپ اس میں جس اکاؤنٹ میں چاہیں آپ جمع کرا لیں, اور وہ بینک جس کے نام وہ نہیں ہے. یہ ترمیم کے بعد جس طرح سے عدالتوں کو مینج کر لیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملنے والا ہے عمران خان صاحب کو اس سب میں؟ دیکھو جس دن اس کو ریلیف مل رہا ہے نا, اس نے پریزیڈنسی کے گیٹ کے باہر نہیں, شاید اندر کھڑا ہو. یہ کیا ہمارا ملک کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, آصف زرداری صاحب صدر پاکستان پہ انہوں نے کیسا کیس بنایا تھا. ایک کیس بنایا تھا کہ ایک برطانوی تاجر, میں نے ان کو بری کرایا, اس میں ایک برطانوی تاجر بخاری ہے جو پاکستانی نژاد ہے, اور وہ پاکستان آیا ہے اور اس نے تجارت وغیرہ کرنی ہے, دولت لے کے آیا, اور آصف زرداری بیفور ہی واز پریزیڈنٹ اس نے ان کو اٹھایا ہے, اور اس کے بندوں نے, اور اس کے بم باندھ دیا ٹانگ پہ کہ تو بھاگے گا تو ہم بم چلا, یہ پیچھے سے ریموٹ کنٹرول سے چلا دیں گے. اور اس کو 8 دن کراچی میں رکھا ہے تاج ہوٹل میں, اور اس کے بعد اس کو لے کے گئے ہیں جو ادھر ہیڈ آفس ہے, ہیڈ آفس برانچ, یہ جو انڈیا یہ کراچی کی مین سڑک ہے چنگری گڑھ روڈ, وہاں جا کے اس سے بینک مینیجر کے پاس بیٹھ کے وہ چیک انہوں نے اکاؤنٹ لیا ہے, اور پیسہ کروڑوں میں وہ لے کے اور چلے گئے. اور اسی شام اس تاجر کو KLM کی فلائٹ پہ جرمنی بھیج دیا, اور سارا وقت اس کے بم بنا رہا ہے. وہ ہر چیز سے ڈرتا رہا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ تم اگر کار میں تھے تو کار رکی ہوگی کسی اسٹیشن کسی اسٹریٹ لائٹ پہ, تم بھاگ کے کیوں نہیں نکلے؟ اور سر پالاری کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول تھا. اب بھائی پالاری کے پاس ریموٹ کنٹرول تھا جس وقت کار میں پالاری پتلا تھا, تو وہ تمہارے ساتھ بیٹھا تھا, تم نے اس کو دبوچ کیوں نہیں دیا؟ وہ چلا سکتا تھا. اب وہ بم باندھے ہوئے, وہ نہ اسکینر کیا, وہ آئی چندری کے روڈ نیشنل بینک کی مین برانچ اور ایئرپورٹ سے بھی نکل گیا. اب اس طرح کے تو انہوں نے کیس بنائے ہوتے ہیں, یہ انہوں نے سب بےہودہ کیس بنائے ہیں, اور اس کو صرف عمران خان کو انہوں نے اندر رکھا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.